السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھیم ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، ایک بادشاہ اپنے خوبصورت بیٹے کا رشتہ کسی نیک اور پرہیزگار خاندان میں کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ تقوی اور پرہیزگاری کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے مقابلے میں باعتبار عزت اور مال کے وہ خاندان کم تر ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، دور ہو بے وقوف، جو شخص دین کی فکر اختیار کرتا ہے خدا اس کے تمام دنیاوی غموں کو دور کر دیتا ہے۔ بادشاہ اور اس کی بیوی کے درمیان کچھ دیر تک مکالمہ جاری رہا۔ بالآخر بادشاہ کی رائے غالب آ گئی اور شہزادے کی شادی متقی اور پرہیزگار خاندان میں کر دی گئی۔ شادی کو کافی عرصہ گزر گیا، شہزادے کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بادشاہ کو فکر ہوئی کہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ شہزادے کی بیوی بہت خوبصورت، حسین و جمیل تھی، لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے مخصوص مشیروں اور علماء کو بلا بھیجا۔ سب جمع ہوئے اور خفیہ طور پر اس مسئلے کے بارے میں مشاورت کی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ شہزادے پر ایک بوڑھی عورت نے جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے شہزادہ اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگا ہے، اور اسی جادو کے سبب شہزادہ اس بوڑھی عورت کے عشق میں گرفتار ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اسے بے حد صدمہ ہوا۔ اس نے بہت سوچ و بچار کے بعد صدقہ و خیرات کیا اور سر سجدے میں رکھ کر خوب رویا۔ جب سر سجدے سے اٹھایا تو ایک مرد غیب سے نمودار ہوا اور کہنے لگا، آپ ابھی میرے ساتھ قبرستان چلیں۔ بادشاہ اس کے ساتھ قبرستان کی جانب روانہ ہو گیا۔ انہوں نے ایک پرانی قبر کھودی، اس میں سے ایک بال نکالا جس میں جادو کے ذریعے 100 گرہیں لگائی گئی تھی۔ اس مرد غیبی نے گرہیں کھولنا شروع کی اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا رہا۔ ادھر گرہیں کھلتی رہیں، ادھر شہزادہ صحت یاب ہوتا گیا۔ آخری گرہ کھلتے ہی شہزادہ بوڑھی عورت کے جادو سے آزاد ہو گیا اور اس کی آنکھوں کی نظر بندی بھی جاتی رہی، جس سے اسے اپنی حسین بیوی بری مگر وہ بوڑھی عورت اچھی معلوم ہوتی تھی۔ اب جب وہ شہزادہ بوڑھی عورت سے ملنے گیا تو اسے وہ نہایت بری لگی۔ اسے دیکھ کر نفرت سے کراہت محسوس ہوئی اور وہ دیر تک اپنی عقل پہ حیرت کرتا رہا۔ اس کے بعد شہزادہ جب اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس کا حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب وہ جادوگرنی سے نجات پا چکا ہے۔ ناظرین، مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان شہزادے کی مثل ہے اور یہ دنیا مکار بوڑھی جادوگرنی کی مانند ہے، جس نے عاشقان دنیا پر جادو کر رکھا ہے، انہیں جکڑ رکھا ہے۔ وہ دنیا کی فانی رنگ و بو کے سحر میں مبتلا ہو کر آخرت، اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و تجلیات کو بھول چکے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہمارا آج کا واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔